اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب، یہ جو اسمبلی نے مسئلہ اٹھایا ہے ٹرانسجینڈر کا، اس پر آپ کچھ فرمائیں. پورا میرا ایک بیان اس پر ہو چکا ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر کے بارے میں قانون سازی ہو رہی ہے، یہ جو سچی مچی کے جو ہجڑے ہوتے ہیں نا، جو مخنث ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہیں، ان کا اس میں ذرا بھی کوئی حقوق نہیں ہے، بلکہ ان کی حق تلفی ہے. تبھی وہ اس کے خلاف ہیں، سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے. ان کو معاشرے میں ایک عضو معطل بنا دیا گیا ہے، تو بات ان کے حقوق کی ہونی چاہیے کہ ان میں جو مردہ، اسلام نے بیان کر دی ان کے حقوق 2 اور 2 4 کی طرح، کہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں گی وہ مرد سمجھا جائے گا، جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں گی وہ کیا سمجھا جائے گا؟ عورت سمجھا جائے گا. کتنا آسان کر دیا اسلام نے. تو جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کرا کے پورا مرد بھی بن سکتا ہے، جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کروا کے مکمل عورت بن سکتا ہے، بلکہ بن جانا چاہیے اس کو. اور جب تک نہیں ہے تو جو علامتیں زیادہ ہوں گی وہ اسی پر اس کا حکم، وراثت اس کو ملے گی. مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹا سمجھا جائے گا، عورت والی علامت زیادہ ہیں تو عورت سمجھا جائے گا، اس کو بیٹیوں والی وراثت ملے گی. تو ان کو اسلام سے پتہ نہیں کیا چھیڑا ہے. ساری وہاں کے غلام ہے نا، غلام، اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی عزت جا رہی ہے اپنے آقاؤں کی نظر میں. آقا بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگریز خود اس کے خلاف ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر والا قانون ہے، بہت سے گورے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہو. یہ وہ سارے اس پہ متفق تھوڑی ہیں، لیکن مدعی سست اور گواہ چست والا حساب. اور کہتے ہیں نا الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدھی ایمپریس مارکیٹ گیا، کہہ رہے یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 لاکھ روپے کا. اس نے کہا یہ الو کا پٹھا، جو پٹھا بچہ کو کہتے ہیں، اس نے کہا 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا بھائی پورا الو 1 لاکھ کا مل رہا ہے اور جو بچہ ہے وہ 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا یہ جو الو ہے نا یہ صرف الو ہے، اور یہ جو الو کا پٹھا ہے اس میں 2 کوالٹی ہیں، ایک تو الو بھی ہے، ایک الو کا پٹھا بھی ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو ہماری جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو اس طرح کے لبرلز لوگ ہیں جو اس طرح کے قانون کر رہے ہیں، یہ صرف الو نہیں ہے، یہ الو بھی ہے اور الحمدللہ الو کے معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پٹھے بھی ہیں. غیرت ہوتی ہے یار، انسان سائن کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. ہیں تو مسلمان ہی نا یہ. جب یہ قانون آپ کے سامنے آیا کہ جس آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میں لیڈیز ہوں تو وہ اپنے آپ کو نادرہ میں عورت لکھوا سکتا ہے اور وہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے، تو تمہاری غیرت کہاں گئی یار؟ تم 100 دفعہ کانپا کیوں نہیں تمہارا قلم؟ یہ وسیم کو، سلیم کو، ستار کو خراب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے غیرت بن جاؤ یار. تم نے کھانا ہے ملک کو، تم نے کھا لیا، اور کھا لو یار تم تھوڑے دن. تم قوم کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ قوم کے مستقبل کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ قوم کا خون کیوں کر رہے ہو؟ کس قدر اس کے منفی اثرات ہماری نسلوں میں پڑیں گے آپ خود سوچو. کوئی بھی آدمی جا کے کہہ دے گا میں اپنے آپ، جو لونڈے باز قسم کے اغلام باز لڑکے ہوں گے نا ان کو موقع ملے گا، کہیں گے ہمیں فیلنگ عورت والی ہیں، حالانکہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے. تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے، قانون اس پہ ہونا چاہیے، اس کے کوڑے لگاؤ بھائی. اس کو کیسا زبردست قانون سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنے ملک میں لونڈے باز قسم کے گندے پلید لوگ ہیں جس پہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آ کے اللہ نے الٹا دے کے ہلاک کر دیا، ان سارے غلیظ پلید لوگوں کو قانونی تحفظ کے تو باقاعدہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے شادی ہال میں. تو لونڈے بازی کو پروموٹ کرنے والی اسمبلی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بولا کرو لونڈے باز. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ، جو بھی اسمبلی میں جن نے اس قانون پہ دستخط کیے نا ان کو یہ گالی دیا کرو کہ تم سارے لونڈے باز ہو، تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو، بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. اور کیا اس کا اور کوئی مطلب بنتا ہے اس کا؟ اللہ سینیٹر مشتاق احمد کو جزائے خیر دے، اگر وہ آواز نہ اٹھاتا نا تو نسلیں نے برباد ہو جانا تھا. ہمیں کسی شخصیت کی ذات سے نہ محبت ہوتی ہے نہ نفرت، کام دیکھ کے انسان سپورٹ کرتا ہے کسی کو. تو مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نے ہماری بھی توجہ، میں جو بول رہا ہوں نا مجھے ادھر ادھر سے تھوڑی پتا چلا ہے، ہمیں خود وہاں سے پتا چلا. انہوں نے بولا مفتی صاحب آواز اٹھا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو. انہوں نے مجھے میسج بھیجے بھائی یہ ہو رہا ہے اسمبلی میں، ہماری پتہ ہی نہیں پبلک کو ہو کیا رہا ہے، اور چپکے سے گھننے بن کے سارے سائن کرتے چلے جا رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے. مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کو، جو اسمبلی میں مذہبی لوگ تھے، علماء تھے،
اردو میں ٹرانسلیشن غلط کر کے دی ہے ان کو, سمجھ رہے ہیں؟ جو انگلش میں مسودہ تھا کچھ اور تھا, اردو میں ایسے بغیرت لوگ ہیں, دھوکے باز ایک نمبر کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کو ترجمہ کیا کر کے دیا ہے غلط, اس ترجمے وہ یہ بدماشی نہیں ہے, انہوں نے سائن کر دیے کہ ماشاء اللہ ایسا. پھر یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے پکڑا جا کے, یار اس کو انگلش میں کچھ اور ہے اردو میں. ایسے دوغلے ہماری اسمبلی میں 2 نمبر, کیا بولو یار, اب آدمی ان کو کیا بولے, تمہیں شرم نہیں آتی یار, تم تو بےغیرتی کی, تمہیں اگر لونڈے بازی تم نے کروانی ہے تم کرواؤ یار, تمہیں کون پکڑتا ہے. ہم نے کبھی تحقیق کی اسمبلی میں فلاں 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 یہ کرتا ہے اور کرواتا ہے, ہم نے کبھی کرتا بھی ہوگا تو ہم پردہ ڈال دیں گے یار اس کا ذاتی عمل ہے. لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ایسا, میں نے کہا بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ہے اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, ہم کیوں کسی کے راز فاش کریں, اور ہمیں دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہے, تو صحیح بھی کہہ رہے غلط کہہ رہے, ہمیں کیا. لیکن تم قوم کو کیوں یار اس لعنت میں ڈال رہے ہو. آدمی خود گناہ کرتا ہے, چھپ کے گناہ کرے, توبہ کرے اللہ سے, اللہ میں غلط ہوں مجھے توبہ کی توفیق دے. کبھی کوئی چاہے گا میری اولاد بھی یہ کام کرے؟ لوگ زنا بھی کرتے ہیں چھپ کے, توبہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں یہ کام کریں. چرس بھی پی رہے ہیں, یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں. تم سالے چرس بھی پی رہے ہو بغیرتو, اور تم قوم کو بھی چرسی بنا رہے ہو یار تم تو. اور پھر اردو میں ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہیں جو جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, یہ پہنچ گئے ہیں اسمبلیوں میں. کیا بولیں یار, پھر یوٹیوب بھی آج کل فارم میں آ جاتا ہے نا ایک دم سے. مودی صاحب اسمبلی میں جو, پھر وہی سوال آ گیا, غیر اسلامی قانون پاس ہوا ہے, آج کل یہی لوگ پوچھ رہے ہیں. لڑکا لڑکی سے شادی, اس سے خاندانی نظام اور نکاح کا رواج ختم ہو سکتا ہے. اس سے خاندانی رواج ختم ہو نہ ہو, خدا اس بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹک کے مار دے گا, یہ ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو کافروں پہ قیاس نہ کریں. بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا, فرعون تو دندناتا رہا ہے آخری وقت تک. بنی اسرائیل کو اللہ نے غلام بنا دیا تھا نا فرعون کا, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. پھر اللہ نے جب ان سے خوب مار پڑی ہے, ہزاروں بچے قتل ہوئے, پھر ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے, پھر اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے. تو مسلمان پر عذاب پہلے آتا ہے, غیر مسلم پر بعد میں آتا ہے. تو یہ قانون ملک میں پاس ہو رہے ہیں. اللہ ایسا نہیں آپ سمجھے کہ یورپی اقوام کی طرح ہم پھلیں گے پھولیں گے, ہمیں نہیں پھلنے دے گا اللہ, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے, اس نے دنیا کی قیادت کرنی ہے. اگر یہ غلط چیزوں پہ چلے گی تو دوسری امتوں کو گائیڈ کون کرے گا؟ ان کو نہیں اللہ چلنے دے گا. تو ملک میں عذاب آئیں گے, تباہ و برباد کرے گا اللہ تعالیٰ. تو خاندانی نظام تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے, زلزلے آئیں گے, عذاب آئیں گے, بستیاں پلٹیں گی. اور اگر نہیں آئے عذاب تو یہ زیادہ بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب اللہ نے بالکل اللہ نے نظر انداز کر دیا اس امت کو. یہ تو پھر اس کی علامت ہے. گناہ کر کے سزا مل جائے یہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کو سزا ملی, اچھا ہو گیا نا, توبہ کی توفیق مل گئی ان کو. اگر سزا نہیں مل رہی یہ اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو اللہ بچائے ہم سب کو گناہ سے اور اس کی سزا سے. میری عمر 40 سال ہے اور میں دوسری شادی کر رہا ہوں. مجھے عالم بننے کا شوق ہے. گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہے. میں کس طرح عالم بن سکتا ہوں؟ گھر کے جب بڑے ہیں, عمر بھی 40 سال ہو گئی, تو عالم نہ بنے آپ. میرا مشورہ یہ ہے, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اب آپ عالم بننے کے لیے مدرسے میں جاؤ گے, گھر تمہارا باپ چلائے گا. آپ کہو گے ہاں میرا باپ چلا رہا ہے, تو باپ کب تک چلائے گا؟ 40 سال کے آپ ہیں تو ابا کم از کم 60 سال کے تو ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ یا آپ پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے؟ تو ابا کم از کم میرا خیال ہے 15 سال میں بھی ابا نے شادی کی ہوگی, 16 میں آپ آ گئے ہوں گے, تو ابا پھر بھی 56 کے تو کم از کم ہوں گے ہی. تو اب ابا کو گھر بٹھاؤ بھائی. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اب 40 سال بن گئے, دین کا بقدر ضرورت علم حاصل کریں. 17-18 سال کی عمر میں انسان, اس عمر تک آپ کے پاس آپشن ہے عالم بننے. میں 18 سال میں آیا تھا مدرسے میں, تو اس کے بعد اب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی, 30 سے اوپر ہو گئے, تو اب کوئی اور کام کریں. کیونکہ اب آپ عالم بننے کے بعد بھی کام نہیں کر سکو گے آپ, کیونکہ عالم بننے کے بعد تدریس کرنی پڑتی ہے, کئی سال فتوے کا کام کرنا پڑتا ہے بہت. دیکھو ڈاکٹر میڈیکل کالج سے نکلتے ہی ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے. 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے, اس کے بعد بھی کئی سال اس کو ٹریننگ میں, کئی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے پھر اس کو پتہ چلتا ہے ابے اس کو یہ والی دوا کھلا کے مارا, اس کو یہ والا دوا کھلا کے مارا, اب آئندہ یہ والی میڈیسن کسی کو نہیں کھلانی. اس کے بعد 15-20 ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد وہ لوگوں کو اس پہ اعتماد آتا ہے کہ بھائی اب یہ اس قابل ہے کہ اس سے علاج
कराया जाए। तभी मैंने तो मिलता हूँ ना हर किस्म में, जवान डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, बूढ़ों से भी। बूढ़े डॉक्टरों के तजर्बे ज़्यादा होते हैं, मारने के भी और बचाने के भी, ठीक है। तो अब आप 40 साल में जाएंगे, आलिम बनेंगे, इतना फ़ायदा नहीं होगा, और वक्त ज़्यादा किसी और ऐसे काम में लगाएं ना जो कोई कौम को फ़ायदा हो ना उसका। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।